خونی خزانہ۔ تینوں دوست نقشہ سامنے میز پر رکھے سر جوڑے پریشان بیٹھے تھے۔ علی اور حیدر بضد تھے کہ نقشے کی تلاش میں نکلنا چاہیے، جبکہ عثمان متواتر نہیں سمجھ رہا تھا کہ نقشے تک پہنچنے سے قبل ہی اجل اچک لی جائے گی، لیکن دونوں دوستوں کی ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ اس نادر موقع کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، جبکہ نہ جانے کیوں عثمان ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ میں نے خود پتہ لگوایا ہے، یہ خزانہ جس غار کے اندر ہے اس سے پہلے ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، عثمان نے انہیں بتایا۔ اس جنگل کی طرف جو بھی گیا ہے آج تک واپس نہیں آیا، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اس جنگل میں آدم خور موجود ہیں۔ یہی نہیں، کچھ لوگوں سے تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں جن بھوتوں کا بھی بسیرا ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خزانوں کی حفاظت ہمیشہ ناگ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان آدم خوروں اور بھوتوں سے بچ بھی گئے تو ان ناگوں سے کیسے بچیں گے؟ تمہاری باتیں سن کر تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم تمہاری دادی ہوں اور ہمیں عمر و عیار کی کوئی کہانی سنا رہے ہو۔ علی بولا، ایسی باتیں کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں چکمہ دے کر تم اپنا اکیلے میں نکل جاؤ خزانہ ڈھونڈنے؟ علی کی بات سن کر حیدر نے کھا جانے والی سوالیہ نگاہوں سے عثمان کو گھورا تو عثمان کا من چاہا کہ دونوں کا سر پھوڑ ڈالے۔ واہ یار، کیا بات ہے، عثمان نے ہونٹ بیچ کر کہا۔ تو تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں؟ دیکھو عثمان، حیدر نے فیصلہ کن لہجے میں عثمان کو مخاطب کیا، ہم لوگ یک مشت ہو کر جب جائیں گے تو کوئی روح بدرو یا جن بھوت یا پھر ناگ ہمارا بال بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر کچھ سامنے آ بھی گیا تو یہ ہتھیار کس دن کام آئیں گے؟ ہم اپنے ساتھ اپنی حفاظت کی خاطر آخر کچھ نہ کچھ لے کر تو جائیں گے ہی نا۔ ہم لوگ ہر صورت خزانہ حاصل کر کے لائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہم بہادر لوگ ہیں۔ وہ لوگ اور ہیں، عثمان بے چارگی سے بولا، ہم لوگ اپنی قسمت نہیں بدل پا رہے، قسمت بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ میرے بھائی، علی نے لقمہ دیا، اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ممکن ہے کہ کوئی اور ہی وہ خزانہ لے جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ لالچ بری بلا ہے، عثمان نے تاکید کرتے ہوئے بولا۔ تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ خطرات تو 100% ہیں اور بچنے کے امکان 1% بھی نہیں ہیں، مگر ہم اسے غلط ثابت کریں گے۔ علی نے عثمان کی بات سن کر کہا، ہمت مت ہارو، اگر آج نہیں تو پھر کب؟ آخر کب تک ہم لوگ غربت کی چکی میں پستے رہیں گے؟ کیا ہمارے مقدر میں محرومیاں ہی لکھی ہیں؟ یاد رکھ لو میری بات، ہم ہر صورت اس خزانے کی تلاش میں جائیں گے، اور جس نے انکار کیا اس سے ساری زندگی کا رشتہ ناتا ختم کر دیا جائے گا۔ علی کی بات سن کر عثمان نے مجبوراً حامی تو بھر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے من کے اندر خوف کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن دوستوں کے سامنے انکار کر کے خود کو بزدل نہیں کہلوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور جائے گا۔ 3 گھنٹے مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک چکے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے ساتھ ہی انہوں نے پہلے ایک ہوٹل سے جا کر ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ایک آدمی سے چوک محل کا راستہ پوچھا تو اس نے حیرت سے انہیں گھورا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ویٹر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ویٹر بولا۔
لیکن مشورہ دوں گا یہیں سے واپس چلتے بنو۔ جو بھی اس طرف گیا ہے لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ حیدر نے دوبارہ اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہا تو ویٹر نے انہیں راستہ سمجھا دیا۔ بل ادا کر کے تینوں دوست ہوٹل سے باہر نکلے۔ علی اور حیدر جانتے تھے کہ عثمان بہت کچھ ان سے کہنا چاہتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ چپ ہے، کیونکہ اب اتنا سفر کر کے واپس چلنے کے لیے کسی نے بھی تیار نہیں ہونا تھا۔ اس لیے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ عثمان کی ڈھارس بندھائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل کے قریب پہنچنے تک اس کی جان ہی نکل جائے، کیونکہ جو اس کی حالت تھی اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ الٹے قدموں بجلی کی طرح سے بھاگ کر واپس چلا جائے۔ زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی نا اگر ہم لوگ کامیاب لوٹے تو، حیدر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر لوٹے تو، عثمان نے بالآخر بول ہی دیا، اور اس کی بات سن کر دونوں نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ ایک جنگل کے سامنے پہنچ گئے۔ جنگل دور سے ہی بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف کی ایک لہر سی تینوں کے جسموں میں دوڑی، لیکن تینوں نے اپنی کیفیت ایک دوسرے پر واضح نہ ہونے دی۔ جنگل کے اندر گھپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سورج کی کرنیں جنگل کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تینوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ ہماری منزل ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، عثمان گویا ہوا تو دونوں نے حیرت سے اسے گھورا۔ سر پر بندھے کفن کو کس لو اور چلو۔ تھینک یو، علی نے عثمان سے خوشگوار لہجے میں گلے لگا کر کہا۔ تم لوگ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہو، تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم جئیں گے ساتھ تو مریں گے بھی ساتھ۔ دونوں دوستوں نے اس کی بات کی تصحیح کی اور تینوں جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ گھنے درختوں نے جنگل کے اندر گھپ اندھیرا پیدا کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو تینوں دوست ایک ہی جگہ بت بنے کھڑے رہے، لیکن جلد ہی اندھیرے میں دکھنے کے قابل ہوئے تو تینوں نے ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ ابھی انہوں نے بمشکل تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکدم انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز گری ہو۔ تینوں دوستوں نے ایک ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر تینوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور کھڑا تھا اور انہیں گھور رہا تھا۔ اس جانور کا منہ کتے کی مانند تھا، لیکن جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ اس کی آنکھ عام جانوروں کی آنکھ سے 2 گنا بڑی تھی۔ اس کی زبان کتے کی مانند منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جانور کھا جانے والی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی وہ ہم تینوں کو کچا چبا جائے گا۔ اس کی خونخوار اور ڈراؤنی نگاہوں کا مطلب تینوں دوست اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ تینوں دوستوں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ علی اور حیدر کو پہلی بار اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے اپنی جان مصیبت میں ڈال دی تھی۔ بھاگو! یکدم عثمان چلایا
اور جس کا منہ جس طرف لگا اس نے سر پٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ اس جانور نے کھا جانے والی آنکھوں سے تینوں طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علی اس بات سے یکسرنا آشنا تھا کہ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر خون کی ندیاں بہانی پڑ جائیں تو انسان دریغ نہیں کرتا۔ پھر یہاں تو یک دم ہی ہوس اور غربت کے مارے 3 دوستوں کی جان شکنجے میں پھنس چکی تھی اور جان بچانے کی غرض سے جس کا جدھر منہ لگا تھا اس نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ علی مسلسل بھاگے جا رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس خونی جنگل سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ دور سے ہی اسے روشنی کی مدھم مدھم سی لکیر دکھائی دینا شروع ہو گئی۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا جنگل سے باہر نکلنے کے لیے اس کا سانس اور تیز ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی یک دم اسے رکنا پڑا کیونکہ جس طرف وہ دوڑ رہا تھا اس طرف سے یک دم سامنے سے وہ جانور آ چکا تھا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس عجیب و غریب جانور کو اپنے سامنے دیکھ کر علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9 دو 11 ہو چکے تھے۔ رہ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدموں بھاگ رہے تھے اور اسے اس خونخوار جانور کے سامنے چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر علی کو چاروں ناچار رکنا پڑا۔ جانور ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جانور نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ علی جیسے ہی ہوا میں قلبازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس جانور نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ علی اس جانور کے ہاتھوں میں پنڈولیم کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس جانور سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا لیکن بے سود۔ دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماج شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کے سکوت زدہ فضا کو ایک بار پھر اس چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس جانور نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو دائیں بائیں اچھال دیا۔ خون کی بوندیں ہر سمت پھیلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد جانور نے ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان پیہم دوڑ رہا تھا کہ یک دم کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا لیکن اگلا منظر دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ قبل اس کے دونوں آپس میں کوئی بات کرتے۔ علی کی چیخوں کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ بھاگو! عثمان نے حیدر کا ہاتھ پکڑا۔ ایک طرف دوڑتے ہوئے کہا، علی علی! حیدر نے بھاگتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے حواس باختہ رہ گئے کیونکہ حیدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا دوسرا دوست بھی اس جانور کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر اس نے رہی سہی ہمت یکجا کر کر اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی اسے روشنی دکھائی دینے لگ گئی۔ دوڑتے دوڑتے بالآخر وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا
اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس غار کے دہانے کے سامنے بیٹھا تھا جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا، جہاں اسے دوستوں کے بچھڑ جانے کا ملال تھا وہیں اسے خزانہ ملنے کی خوشی بھی تھی۔ عثمان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا کہ غار کے اندر جا کر تھوڑی ہی دور اسے بڑے بڑے لکڑی کے صندوق دکھائی دیے۔ عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ خوشی کے باعث چیخنے چلانے لگ جائے اور دنیا کو بتائے کہ اس نے جان کو مشکل میں ڈال کر آخر یہ معمہ طے کر ہی لیا۔ عثمان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی خوشی کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور ایک بار پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر وہ گھبرا کر رہ گیا۔ عثمان کی نگاہ ایک صندوق پر کنڈلی مارے بیٹھے ایک ناگ پر پڑی جس نے اپنے پھن پھیلایا ہوا تھا۔ جب ناگ غار سے باہر نکل گیا تو عثمان جلدی سے ان صندوق کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ صندوق کے ڈھکنے اتار کر دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھیں۔ سارے صندوق لبالب ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک صندوق کا آخر انتخاب کیا۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ وہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی درجنوں نسلیں پاؤں پہ پاؤں دھر کر بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ بڑی ہی مشکل سے عثمان نے اس صندوق کو اٹھا کر سر پر ڈالا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ عثمان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ذہن کے اندر وہ خود کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ عثمان صندوق اٹھاتے ہی جیسے ہی غار سے باہر نکلا، اگلا منظر دیکھ کر اس کے سارے سپنے کرچیاں کرچیاں ہو گئے تھے۔ عثمان نے ایک ٹھنڈا مگر لمبا سانس خارج کیا اور سر پر لادا ہوا صندوق بڑی مشکل سے اتار کر زمین پر رکھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے سامنے منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ اسے اپنی بھیانک موت دکھائی دے رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ پھیلائے اپنے پھن کو راستہ روکے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سانپ اسے ہر طرف سے بری طرح گھیر چکی تھی۔ سانپوں نے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ عثمان نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رکو میرے دوستوں، رکو، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اب میں جان گیا ہوں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان بولا، اور پھر وہ خود کو موت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔